السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو، یا کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کے بارے میں، کھانے پینے میں جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، اور بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح فرما دیا، اور تھوڑی سی وضاحت اس میں زیادہ فرمائی ہے کہ مردار جو ہے وہ حرام کس طرح ہو جاتا ہے، کہ اس کی مختلف صورتیں بتا دی ہیں کہ کس طرح مردار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا جائے تو یہ فرمایا کہ وہ پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اور پھر باقی حصے میں یہ فرمایا کہ تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ یعنی اس زمانے میں وہ یہ بہت رواج تھا کہ مختلف طریقوں سے اپنی قسمت کا حال لوگ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ آج بھی رواج ہے، آج بھی لوگ بحث کرتے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور غلط قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر نوٹ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب مرحوم نے تحریر فرمایا ہے، سماعت فرمائیے۔ تو ہم پرستانہ فالگیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے کسی وہمی و خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ رمل، نجوم، جفر، مختلف قسم کے شگون، نشتر اور فالگیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں شامل ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی طریقہ ہو، اسے مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ مستقبل کا حال تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ اس نے کسی کو نہیں بتایا، اور نہ کسی کو معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ 100% آج تک کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں دریافت ہو سکا جس سے انسان مستقبل کا حال جان لے۔ اگر ایسا جان لیتا تو پھر حالات ہی مختلف ہوتے، کسی کے ساتھ کچھ برائی نہیں ہوتی، کوئی نقصان گھاٹے میں نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ ہدایت ہیں جو اس آیت میں واضح کی گئی ہیں، بڑی واضح ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان پر پوری طرح عمل کریں اور ان کا خیال رکھیں، اور زندگی میں ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔